بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے شب و روز صحیح طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو دوستو، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے اور اس کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو صرف ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ تو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو جو بھی میری نئی ویڈیوز ہوگی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یوٹیوب کھولتے ہیں کسی کام کرنے کے لیے تو یوٹیوب پہ آپ اپنے اس کام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں کسی چینل کو تو اس کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور اس طرح آپ کی جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں گے اور اس ویڈیو کو جو بھی آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہے اس کو پسند بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ای ٹرانسفر کا فیز 6 تھا اس کی جو پہلی میرٹ لسٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، جس میں جو ٹیچر حضرات ہیں وہ اپنا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی اسکول میں ریجیکٹڈ ہوئے ہیں یا ایکسیپٹ ہوئے ہیں یا وہ ابھی ویٹنگ لسٹ پر ہیں۔ اسی طرح جو سلیکٹ ہو چکے ہیں ان کو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میسیج آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی ویریفیکیشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوست ایسے ہیں جن کے کچھ اعتراضات لگے ہیں۔ بہت سارے دوست ہیں جن کا یہ اعتراض ہے کہ ان کا پہلے ایکسیپٹڈ آ رہا تھا اب ریجیکٹڈ ہے، یا ان کے ڈسٹنس کے 0 مارک کیوں ہیں، اور کچھ کہنا ہے کہ ہم سلیکٹ ہو گئے لیکن ہمیں میسیج نہیں آیا۔ اس کے علاوہ کچھ کا یہ ایشو آ رہا ہے کہ اسٹیٹس میں ویٹنگ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا، ایکسیپٹ کیا جائے گا یا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ٹائمنگ کے حوالے سے بھی اکثر ٹیچر حضرات پوچھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہوگی ویریفیکیشن کی۔ اس کے علاوہ بہت سے ٹیچر ہیں جن کا یہ ایشو تھا کہ وہ ان کے اسکول میں ایک ٹیچر سرپلس تھا تو 2 ٹیچر نے اپلائی کیا، تو میرٹ دونوں کا بن گیا ہے، دونوں کا سلیکٹڈ آ رہا ہے، تو اب ان میں سے جس کا زیادہ میرٹ ہے وہ نہیں جانا چاہتا اور جس کا کم ہے وہ جانا چاہتا ہے، تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیچر حضرات ہیں جن کا ایشو آ رہا ہے کہ ناٹ کنسیڈرڈ ڈیو ٹو SED پالیسی، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ کوٹا ریسٹرکشنز۔ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو اکثر ٹیچر حضرات کو پیش آئے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ جو سارے ایشوز ہیں ان کو کس طرح سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد آپ نے کس طرح ان کو حل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد ساتھ بیل والا جو آئیکن ہے اس کو بھی لازمی دبانا ہے تاکہ آپ کے پاس میری ساری ویڈیو پہنچ جائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کچھ ٹیچر حضرات ہیں جن کا پہلے ایکسیپٹڈ ہو گیا تھا، اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی تھی لیکن اب ان کا ریجیکٹڈ آ رہا ہے۔ تو یہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایشو کیوں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ جو STR کی بیس تھی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی، اس میں یہ تھا کہ جو سرپلس ٹیچر تھے وہ اپنا ٹرانسفر کروا سکتے تھے اور جو اگلا سکول ہے وہ ریڈ ہونا چاہیے تاکہ اس میں ٹیچر نئے آ سکیں۔ تو اس وقت جب یہ پالیسی آئی تو اس وقت یہی تھا، تو بہت سارے ٹیچر تھے ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو گئی۔ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا سبجیکٹ ہے، سائنس ہے، آرٹس ہے، جو بھی ٹیچر ہے وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں اس پالیسی کو چینج کر دیا گیا، STR کی بیس پہ ٹیچر وہاں پر ضرورت ہیں اس سکول میں جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ریجیکٹ اس لیے کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر سبجیکٹ وائز آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں پر آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اگر وہاں پر آپ کے سبجیکٹ کی سیٹ موجود ہوتی تو پھر وہاں پر آپ ایکسیپٹ ہو جاتے اور پھر آپ کی سلیکشن بھی ہو جاتی۔ تو یہ حکومت نے بعد میں پالیسی اس لیے چینج کی ہے کیونکہ اب وہ ریشنلائزیشن کے مرحلے سے گزرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ٹیچر ہیں وہ سبجیکٹ سمیت اپنے نئے اسکول میں چلے جائیں۔ اگر وہاں پر سیٹیں فل ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ریشنلائزیشن میں کیا ہوگا، جہاں پر STR لگا ہوا ہے، ٹیچر ضرورت ہیں لیکن سبجیکٹ وائز ٹیچر ابھی نہیں ہے، تو پھر حکومت ان کو سبجیکٹ وائز وہاں پر مینیج کر دے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو ایشو ہے 0 مارکس والا، یہ میں پچھلی 2-3 ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں اپلائی کرتے ہیں یعنی کہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈسٹینس کے کوئی نمبر بھی نہیں ملتے، چاہے آپ کا جتنا مرضی سفر ہو جائے تو آپ کو اس کے 0 نمبر ملیں گے۔
اس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیچر حضرات ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلیکٹ ہو گیا لیکن ابھی تک ہمیں میسج نہیں آیا۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی میسیجنگ سروس ہے 8070 سے آ رہے ہیں میسیج، تو اصل میں یہ پنجاب گورنمنٹ کا نمبر ہی ہے، تو اس میں کچھ دیر سویر ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں نہیں گھبرانا، یہ آپ کو میسیج آ جائیں گے، اس کا ایسا ایشو نہیں ہے۔ جس کا سلیکٹ آ رہا ہے اس کو آج یا کل میسیج آ جائیں گے، کیونکہ 25 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے، تو 25 تاریخ سے پہلے آپ سب کو میسیجز آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کا سٹیٹس آ رہا ہے کہ ابھی تک ویٹنگ، تو ویٹنگ میں کیا کرنا ہے آپ نے، وہ پریشان ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے یا ایکسیپٹ ہوں گے یا ناٹ ویریفائڈ ہیں یا اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو دوستو اس کا سمپل سی بات یہ ہے کہ سٹیٹس میں ویٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر والے جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس سکول میں اپلائی کیا تھا، تو ان کا سب سے پہلے میرٹ بنے گا۔ تو اگر وہ ان کا میرٹ بنا ہے 3 سکولوں میں، تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ 3 سکولوں میں سے جس سکول میں بھی مرضی جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دوسرے نمبر والا جو سکول ہے اس میں چلے گئے ہیں، اب جو پہلے نمبر والا سکول تھا جہاں پر ان کا میرٹ بنا تھا تو وہ اس میں سے نکل جائیں گے، تو وہاں پر جو دوسرے نمبر والا تھا وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا، اور جو دوسرا سکول تھا اس میں جہاں پہ اپلائی کیا تھا اس میں وہ ٹیچر چلا گیا، اور جو تیسرے نمبر والا سکول تھا جس میں اس کا میرٹ بنا ہوا تھا پہلے نمبر پہ، وہاں سے بھی نکل جائے گا، تو اس میں بھی دوسرے نمبر والا بھی اوپر آ جائے گا۔ تو یہ سمپل سی بات ہے۔ ویٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اوپر والے جتنے بھی ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر تو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا نمبر اوپر آ جائے گا، اور اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا نمبر نیچے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے ٹیچر حضرات ویریفیکیشن کی ٹائمنگ کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہے، تو دوستو ٹائمنگ سمپل 9 سے 4 بجے تک کی ٹائمنگ ہے۔ وہاں پر جا کر آپ کے لیے فیمیل کے لیے اور میل کے لیے الگ الگ ڈیسک ہوں گے، آپ نے کرونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے وہاں پر جا کر اپنی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوست ہیں جن کا یہ ایشو تھا کہ ان کے اسکول میں ایک ٹیچر سرپلس تھا تو 2 ٹیچروں نے اپلائی کر دیا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 ٹیچروں نے اپلائی کیا تو دونوں میں سے جائے گا تو صرف ایک، وہ بھی وہ جائے گا جس کا میرٹ زیادہ ہائی ہوگا۔ تو دوستو اس میں یہ ہے کہ وہ ٹیچر جس کا میرٹ ہائی ہے تو اس نے اپلائی کیا، وہ اب نہیں جانا چاہتا، لیکن اس سے نیچے والا جو ٹیچر ہے جس کا میرٹ کم ہے تو وہ جانا چاہتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا جس کا میرٹ سب سے زیادہ ہے تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کے لیے نہ جائے، اگر جائے بھی صحیح تو ان کو کہہ دے کہ میں نے اپنا جو اپلیکیشن تھی میں واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ جو دوسرا ہوگا اس سکول کا جو سرپلس ٹیچر ایک ہی جا سکتا ہے، تو جو دوسرے نمبر والا میرٹ والا ہوگا پھر اس کو پریورٹی دی جائے گی اور وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے ٹیچر ہیں جن کا یہ لکھا ہوتا ہے کہ ناٹ کنسیڈرڈ ڈیو ٹو SED پالیسی، یعنی کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کوٹا ہے، ریسٹرکشنز لگی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ضلع کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے، جو دوسرے ضلع والے ہوتے ہیں ان کو نہیں کیا جاتا ہے۔ پہلے اس ضلع کے جو لوگ ہیں ان کا ٹرانسفر ہوگا، جب ساری سیٹیں فل ہو جائیں گی اس کے بعد دیکھیں گے جو بچے جانے والی سیٹیں ان کو دیکھا جائے گا، تو جو بچ جانے والی سیٹیں ہیں پھر ان کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اب کتنی سیٹیں ہیں اور کتنے لوگوں نے اس ضلع سے باہر اپلائی کیا تھا، تو ان کو پھر میرٹ کے لحاظ سے ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریسٹرکشن ڈیو ٹو ڈسٹرکٹ کوٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بالکل بھی نہیں ہونا، اس میں یہی ہے کہ جو پہلے اس ضلع والے ہیں ان کا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی۔ تو اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ہو جائے اور شاید ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو۔ تو دوستو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ضلع کے اندر موجود خالی سیٹوں کے اوپر۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی قسم کا آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میرا جو فیس بک کا گروپ ہے اس میں بھی آپ اس سوال کو اپنے کو بھیج سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن والا بٹن لازمی دبانا ہے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹرانسفر کی پالیسی سے اور اس ٹرانسفر کے فیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔